اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبودیت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے خلق کیا ہے تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پالو۔ سب سے پہلا جو انڈر لائن ورڈ ہے وہ ہے ناس، اے لوگو مین کائنڈ۔ تو یہ ایک جنرل ایڈریس کے لیے جس میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ سو بدو، اس کا روٹ ہے ابد، این بے دال، ابدیت بندگی۔ مقصد کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچان کر حق کے بندگی ادا کرو۔ ربکم، تمہارا رب، خلقکم، خلق کیا تمہیں۔ اب جو خلق لفظ ہے اس کے ایک لٹرل میننگ ہوتے ہیں مختلف عناصر کو صحیح توازن اور صحیح تناسب کے ساتھ کسی چیز کو ترتیب دینا۔ لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم تقوی حاصل کر لو، بیکم مائنڈفل، بیکم کانشیس۔ تقوی حاصل ہے، یہ کیا نہیں جاتا، یہ ایک آؤٹ کم ہے اپنی پوری زندگی میں احتیاط برتنے کا کہ کہیں میرے سے کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ پورے بنی آدم کو خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت تخلیق ہے اس کو بندگی کی وجہ قرار دے رہی ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، پھر خلق کیا ہم نے نطفہ سے علقہ، سو ہم نے خلق کیا علقہ سے مضغہ، سو ہم نے خلق کی مضغہ سے ہڈیاں، سو ہم نے چڑھایا ہڈیوں پر گوشت، پھر ہم نے نشو و نما دی اسے خلق کے اگلے مرحلے کی۔ بس بہت ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، احسن الخالقین ہے۔ ہمارے خالق اور ہمارے مالک حقیقی نے ہمیں پیدا کر کے کوئی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہمیں پروان چڑھایا، ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا۔ اس لیے لائق بندگی صرف اور صرف اسی کی ذات ہے، اور حق بندگی ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تقوی حاصل کیا جائے۔ تقوی کا حصول قرآن کریم سے رہنمائی کا باعث بن جاتا ہے، اور اس طرح ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر حقیقی بندگی یا حق کی بندگی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ الذین جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے کر دیا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ وانزل من السماء ماء واخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور نازل کیا آسمان سے پانی تو نکالے اسے ثمرات بطور رزق تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس مت ٹھہراؤ اللہ کے ہمسر جبکہ تم اس بات کا بخوبی علم رکھتے ہو۔ جعل، بنا دیا، کر دیا، رکھ دیا، لکم، تمہارے لیے، فراشن، فرش جس پہ تم چلتے ہو، جس پہ تم رہتے ہو، بنان، بنا عام طور پہ کہا جاتا ہے چھت، انزلہ، نازل کیا، اتارا، مان، پانی۔ لیکن ماں کا جو بنیادی لفظ ہے اس کے بنیادی مفہوم میں کوئی بھی ایسی چیز لی جا سکتی ہے کہ جس چیز میں ڈالا جائے وہ اسی کی شکل کو اختیار کر لے۔ الثمرات، یہ ثمر کی جمع ہے، پھل۔ تجعلو، تم بناؤ، یو سیٹ اپ، انداد، مقابل، برابر، ہمسر یا ہم صفت، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں رائیولز۔ تعلمون، تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں بلکہ ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے،
اور کائنات کی ہر چیز اسی کے قوانین کے تحت سرگرم عمل ہے۔ اس لیے اے بنی آدم، تمہارے خالق نے تمہارے لیے ایک مستقر بنا دیا ہے اور تمہیں وسائل زندگی مہیا کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقہ کار وضع کر دیے ہیں۔ ذرا پانی کے نظام پہ غور کرو، کس طرح یہ اوپر سے نیچے اترتا ہے، زمین میں جذب ہو کے طرح طرح کے پھل اور فصلیں اگانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت صاف نظر آتی ہے کہ نوع انسانی کے پاس موجود تمام صلاحیتیں اور تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان ذرائع کو اپنے آقا کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اب اگر ہم کسی اور کو اپنا آقا مان لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر یا حریف ٹھہرانے کے مترادف ہے، اور ایسا فعل اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بنا بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمسر، محبت رکھتے ہیں ان سے جیسی محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو ظلم کر رہے ہیں، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہی، بے شک ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔ اسی طرح سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، کہہ دیں کیا تم کفر کر رہے اس کا جس نے خلق فرمائی زمین 2 روز میں، اور تم بناتے اس کے ہمسر؟ یہی تو رب العالمین ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی شک انگیزی میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس سے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اسی کی مثل بنا کے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے شہادتی سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ نزلنا، نازل کیا، اتارا ہم نے، اب دینا اپنے بندے پہ، فاتو پس لے آؤ، ادو بلاؤ، پکارو، دون کے علاوہ، اسے چھوڑ کے یا سوائے اس کے، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بیسائڈس اور ادر دین، صادقین سچے ہو، یہ پلورل کا صیغہ ہے کہ اس کا واحد ہے صادق۔ اب اتنے واضح شواہد ہونے کے باوجود اگر کوئی ضابطہ حیات یعنی کہ قرآن کریم کی سچائی کے بارے میں الجھن کا شکار ہے، تو اسے اپنی بات کو ثابت کرنے کا پھر ایک طریقہ موجود ہے کہ وہ بھی اس طرح کی کوئی چیز بنا کے لائے اور اپنی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جسے چاہے بلا لے۔ یہ چیلنج قرآن کریم میں ایسے تمام لوگوں کے لیے بارہا مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے، وہ سارے لوگ جو اس کی حقانیت کے قائل نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام کسی بشر کا ہے یا کسی نے خود سے بنایا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا خود سے بنایا ہوا ہے؟ کہہ دیں تو لے آؤ ایک صورت اسی کے مثل اور بلا لو جس کی بھی تم استطاعت رکھتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے بنا لیا ہے؟ تو کہہ دیں لے آؤ 10 صورتیں اسی کی مثل تم بھی بنا کے، اور بلا لو اپنے ساتھ جس کی بھی تمہیں استطاعت ہے سوائے اللہ کے، اگر تم سچے ہو۔ اور سورہ الاسراء کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ہے، کہہ دیں چاہے جمع ہو جائیں سارے جن و انس اس بات پہ کہ لے آئیں گے قرآن کی مثل، نہیں لا پائیں گے اس کی مثل، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ایسا کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچ کے رہو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھریلے ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تفعلوا، تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا، بچ کے رہو، محتاط رہو، so be conscious اور be careful، وقودها، جلانے کا سامان،
ईंधन, जलाने का सामान, लकड़ियाँ, और इंग्लिश में आप कह सकेंगे इट्स फ्यूल। अलहिजारा, पत्थर या पत्थर नमा, हार्ड एज स्टोन। अलहिजारा हार्ड एज स्टोन, या आप कह सकते हैं स्टोनी। उइद्दत, तैयार कर दी गई है, प्रिपेयर्ड, रेडीड। सो ए मुनकरीन कुरान, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम कर भी नहीं सकते हो, इसके बावजूद भी अगर तुम गलत रास्ते पे चलते रहे तो तुम अपनी दौलत, जव हश्म समेत तबाही की आग में जा पड़ोगे, और तुम्हें कवानीन इलाहिया के मुताबिक अपने अमाल का खमियाजा भुगतना होगा। आइए कुरान करीम से हम ये देखते हैं वो कौन से लोग हैं जिन्हें आग का ईंधन करार दिया गया है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 10। बेशक जिन्होंने कुफर किया नहीं काम आते उन्हें उनके अमवाल और ना ही उनकी औलाद अल्लाह ताला के हजूर किसी शय में यही हैं जो आग का ईंधन है। और सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में इरशाद है, ए ईमान वालो, बचाओ अपने अनफुस को और अपने घर वालों को एक आग से जिसका ईंधन है आम लोग और पथरेले, इस पे मलाइका हैं तुंदहू, ज़बरदस्त, जो नहीं नाफरमानी करते अल्लाह ताला की जिसका भी उन्हें अमर दिया जाता है, और वो कर डालते हैं जो उन्हें अमर दिया जाता है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और बशारत दें जो ईमान लाए हैं और वो अमाल साले कर रहे हैं, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, कि उनके लिए बागात हैं जारी हैं जिनके तहत नहरें, कुल्लमा रुज़िक़ु मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न, जब भी उन्हें दिया जाता है इसमें कोई समर बतौर रिज़्क़, कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वअतू बिही मुतशाबिहा, वो कहते हैं ये तो वही है दिया जाता रहा हमें इससे पहले, हालांकि वो दिए गए थे उसी के मुशाबा। वलहुम फ़ीहा अज़वाज मुतहरा, और उनके लिए अज़वाज मुतहरात है, वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो इसी में मुद्दतों रहेंगे। सो सबसे पहला अंडरलाइन वर्ड है बशर, बशारत दें। बशर का जो बुनियादी मफ़हूम कोई ऐसी खबर जिससे सुन के आपके चेहरे का रंग बदल जाए या आपके चेहरे के तसरात जो हैं वो चेंज हो जाए। आमिलू, काम किया उन्होंने, अमल किया उन्होंने। अस्वालिहात, साले, अच्छे, राइटस डीड्स। जन्नात, जन्नात प्लूरल है जन्ना का, इसका मानी होता है बागात, या आप जनते कह रहे। तजरी, जारी हैं, बह रही हैं। कुल्लमा, जब भी, एवरी टाइम। रोज़े को रिस्क दिए गए। समरातिन, फल, समरातिन प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, इसका प्लूरल है समरात। ऊतू, दिए गए। मुतशाबिहा, मिलता जुलता, इन रिजेम्बलेंस। अज़वाजुन, जोड़े। मुताहरा, पाक साफ सुथरे। खालिदून, खलद इसका रूट है खलद, खे लाम दाल। खलद एक ऐसी हालत जिसमें मुद्दतों कोई तब्दीली ना हो, तो खालिदून मुद्दतों रहने वाले इसमें, लेकिन आप टाइम फ्रेम जब स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। अब इन लोगों के लिए जो अपने रब पे यकीन रखते हैं, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मखलूक खुदा की खिदमत में लगे रहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि वे दुनिया और आखिरत में पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। दुनिया और आखिरत में अमन व सुकून की ये हकीकत इस आयत के उस हिस्से से ज़ाहिर हो रही है कि जब जन्नतियों को उनके अमाल का फल दिया जाता है तो कहते हैं ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था। एक ऐसा रिस्क जो उन्हें माजी की याद दिला रहा है। ये लोग अच्छे साथी और देर पा खुशगवार ज़िंदगी हासिल करेंगे। समझने की बात यह है कि जन्नत ये कमानी पड़ती है। कुरान करीम में उसे तमसीली तौर पे बयान किया गया है, और ये अल्लाह ताला के फ़रामीन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मंतकी नतीजा है। और जब तक कोई मुआशरा कवानीन इलाहिया की पैरवी करता है तो वो तरक्की करता रहता है और इंतशार से
محفوظ رہتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ ایک ضرب المثل پیش کرے، چاہے مچھر کی ہو خواہ اس سے بڑی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بس جو ایمان رکھتے ہیں انہیں تو علم ہے یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں تو کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس مثال سے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بھٹک جاتے ہیں اس سے اکثر اور ہدایت پاتے ہیں اس سے اکثر۔ وما یضل بہ، اور نہیں بھٹکتے اس سے سوائے فاسقوں کے۔ یستحی، شرماتا، حیا کرتا، یضربا، دہرائے، پیش کرے، بیان کرے، بعوضہ، مچھر، ماسکیٹو، فوقہا، اس سے بڑھ کے، الحق، حقیقت، بالکل ٹھیک بات، یضلو، بھٹک جاتے ہیں، گو ایسٹرے، کثیرا، بہت سے، آپ کہہ سکتے ہیں اکثر، الفاسقین، الفاسقین پلورل ہے اور اس کا سنگل ہے فاسق۔ اس کا بنیادی مفہوم ایک ایسے پھل کے ہیں جس کے بیج اس کے پکنے سے پہلے ہی گر جاتے ہیں، اور اسی کا مفہوم جان بوجھ کر نافرمانی کرنے والے بھی ہیں، چپکے سے کھسک جانے والے بھی ہیں، پھسل جانے والے بھی ہیں، اور حدوں کو عبور کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف چیزوں کو انتہائی سادہ مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے تاکہ لوگ انہیں آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، اور اہل دانش اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ تجریدی مظاہر کو مثالوں، استعاروں اور تشبیہات کی صورت میں ہی بہترین انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کو انتہائی ٹھوس اور مدلل انداز میں بیان فرماتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پہ مچھر کی تشبیہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور انہیں ان استعاروں کے پیچھے چھپا ہوا سچ معلوم ہوتا ہے۔ اور مومنین کے برعکس جو لوگ اس بنیادی حقیقت کا انکار کرتے ہیں وہ ان باتوں میں عیب تلاش کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور استعاروں کے استعمال میں اللہ تعالیٰ کی نیت پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اب یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جب سوچ کا زاویہ مختلف ہوتا ہے تو ایک کی بنیاد سے مختلف نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ غلط راستے پہ صرف وہی لوگ چلتے ہیں جو قوانین الہیہ کی مقررہ حدود میں نہیں رہنا چاہتے اور ذاتی پسند اور ناپسند کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں سے زیادہ کسی بھی چیز کی محبت فسق ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ملتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہہ دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کمایا ہوا مال اور تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم تشویش زدہ رہتے ہو، اور تمہارے وہ مساکن جس میں تم بڑی خوشی خوشی رہتے ہو، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں سے، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنا امر، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا فاسقوں کی قوم کو۔ اور اسی طرح سورہ الحشر آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے مت ہو جو ان کی طرح جو بلہا بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بلہا دیا انہیں ان کے انفس، یہی ہیں جو فاسق ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ ڈالتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کا اس کی توثیق کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور قطع کرتے ہیں جس کے بارے میں امر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں جو خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ینقضون، توڑتے ہیں، عہد، وعدہ، قول اقرار، میثاق ہی، اٹس ریٹیفیکیشن، مضبوطی، یقطعون، قطع کرتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں،
امرن معاملہ، حکم، ہدایت، انسٹرکشن اور آرڈر، یوسلا جوڑنا، جائننگ، الخاسرون گھاٹے میں پڑے ہوئے، راستے سے گم ہو جانے والے، کمی کرنے والے، اور وہ لوگ بھی جو دیتے وقت کم دیتے ہیں اور لیتے وقت زیادہ لیتے ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اپنے حق میں کمی کرنے والے، آپ کہہ لیں لوزرز۔ اب یہ آیت فاسقین کے رویے کی وضاحت کرتی ہے، اور اس میں سے ہمیں دو ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے جو کسی بھی معاشرے میں فساد اور تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو توڑ ڈالنا، اور خاص طور پہ جب وعدہ اللہ سے کیا ہو پھر اسے نہ نبھانا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور دوسرا، بنی نوع آدم کے ان رشتوں کو کاٹ ڈالنا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انہیں جوڑنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اسی حوالے سے سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو بعد اس کے توثیق کرنے کے، اور وہ قطع کرتے ہیں جس کا امر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، یہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے سوء دار ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا وَأَحْيَاكُمْ، تم تو مردہ تھے تو زندہ کر دیا تمہیں، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندگی دیتا ہے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تمہاری مراجعت ہے۔ کیفا، کس طرح، کیوں کر، ہاؤ، امواتاً، محرومی، مردہ ہو جانا، بے جان ہو جانا، کسی سے محروم ہو جانا، فَأَحْيَاكُمْ، بس زندہ کر دیا تمہیں، so he made you alive، ترجعون، تم لوٹائے جاتے ہو، you are returned۔ اب اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ رکھنے والوں سے ان کی انکار کی دلیل دریافت کرنی چاہیے، حالانکہ ان کا اپنا وجود جو ہے وہی اسی بات کی زندہ حقیقت ہے۔ اگر کوئی بھی شخص مکمل غیر جانبداری کے ساتھ غور کرتا ہے تو وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ کوئی ایسا وقت بھی تھا جب اس کی زندگی کا کوئی بھی نشان نہیں تھا، اور یہ بات سورہ الانسان کی آیت نمبر 1 اور 2 میں بیان کی گئی ہے۔ کبھی گزر چکا انسان پہ ایک عرصہ زمانے سے نہ تھا وہ کوئی قابل مذکور شے۔ بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو نطفہ مرکب سے کہ ہم اسے جانچیں، سو کر دیا اسے سنتا دیکھتا۔ تخلیق کے عمل سے یہ بات واضح ہے، زندگی خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہماری موت کے بعد پھر اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس کے لیے زندگی اور موت کے اس تسلسل کو برقرار رکھنا کون سا مشکل کام ہے۔ دوسرا، اس آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح کا ذکر سورہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 11 میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں موت دی 2 بار اور ہمیں زندگی دی 2 بار، سو ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا، تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اب ان آیات پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے تاکہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا پائے، اور کوئی بھی انسان اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی جس نے خلق کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، ثم استویٰ الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر استوا کیا آسمان کی طرف، سو متناسب کر دیا اسے 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ خلقہ، بنا دیا، جمیع، جمع، سارے کا سارا، استوا، صفیس میں استوا کیا، ٹک کے بیٹھ گیا، متوازن ہوا، اسٹیبلائزڈ اٹ سیلف، فسواہن، بس متوازن کر دیا، سو اٹ فیشنڈ اٹ اور بیلنسڈ اٹ،
علیم علم رکھنے والا، جاننے والا، زندگی اور موت کا طریقہ کار اور اس سے متعلق تمام قوانین اسی ہستی نے وضع کیے ہیں جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور اس کائنات میں موجود ہر شے کو تخلیق کیا ہے جو ہماری جسمانی، ذہنی اور روحانی نشو و نما کے لیے درکار ہے۔ اب اگر ہم کائنات پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر شے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس ہم آہنگی کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کا خالق اور مالک ایک ہی ہے۔ یہ سارے کے سارے اسی کے منصوبہ کے مختلف آئٹمز ہیں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہے، تسبیح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور وہی تو عزت والا با حکمت ہے۔ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہو رہی ہے، اور اس کو ہر چیز کی صفات، امکانات اور تقاضوں کا مکمل علم ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا پائے، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور وہی جس نے خلق فرمایا آسمان و زمین کو 6 ایام میں، اور ہے اس کا عرش پانی پہ، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے احسن ہے عملی طور پہ۔ اور اگر آپ کہیں ان سے کہ تم ضرور باعث کیے جاؤ گے بعد از موت، تو کہہ اٹھتے ہیں جو کافر ہیں، نہیں آئیے مگر ایک جادو کھلا۔ اور سورہ نجم آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، تاکہ جزا دے جو برا کرتے ہیں بامطابق ان کے اعمال کے، اور جزا دے جو بھلائی کرتے ہیں احسن انداز سے۔ مختصر سا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق اس کی بندگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ بندگی کے تقاضے نبھانے کے لیے تقوی کا اصول لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر وہ چیز مہیا کر رکھی ہے جو ہماری جسمانی، نفسانی اور روحانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اس خالق اور مالک کے علاوہ کسی اور کو لائق بندگی قرار دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس حقیقت سے منہ پھیرنے والے کبھی بھی اس کی مثل نہیں بنا سکتے۔ اس پہ عمل کرنے والے جنت کے اور اس کی نافرمانی کرنے والے آگ کے ہم نشیں ہیں۔ فاسقین کا نسب العین خود غرضی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ زندگی اور موت کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔